اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردہ عورتوں سے زنا کرنے والے شخص کا واقعہ، اس کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ اللہ پاک نے کس وجہ سے اس کی توبہ کو قبول فرمایا؟ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نقل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرا دل جلا دیا ہے۔ فرمایا عمر، اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان روتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے گناہوں کا ڈھیر مجھے رلا رہا ہے اور مجھے جبار سے ڈر آتا ہے، وہ مجھ پر غضبناک ہوگا۔ آپ نے فرمایا، نوجوان، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے؟ نوجوان نے کہا، نہیں۔ کیا تو نے کسی جان کو ناحق قتل کیا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ 7 آسمانوں، 7 زمینوں اور تمام پہاڑوں کے برابر ہوں۔ نوجوان بولا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ 7ویں آسمان، زمین اور پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ؟ کہنے لگا، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ؟ اس نے کہا، میرا گناہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ کہنے لگا، ہاں البتہ میرے اللہ، اور اس کا رحم بہت بڑا ہے۔ بس ارشاد فرمایا کہ گناہ عظیم کو خدائے عظیم ہی معاف فرمائے گا، جو بہت ہی غفور و درگزر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا، ذرا اپنا گناہ تو بتا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا، کہنے لگا، میں کفن چور تھا اور 7 سال تک یہی پیشہ کیا۔ ایک دفعہ انصار کی ایک لڑکی فوت ہوئی، میں نے اس کی قبر کھودی، کفن اتار کر چل دیا۔ ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ شیطان نے مجھے پر غلبہ پایا اور میں نے لوٹ کر اس سے زنا کیا۔ ابھی میں قبر سے نکل کر تھوڑی ہی دور گیا تھا، کیا دیکھتا ہوں وہ لڑکی کھڑی ہے، پکار کر کہہ رہی ہے، اے نوجوان، تجھے قیامت کے دن جزا و سزا دینے والے سے حیا نہیں آتی؟ جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلے کے لیے رکھے گا اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائے گا، تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگا کر کے چل دیا ہے اور میرے اللہ کے روبرو مجھے اس حالت جنابت میں حاضر ہونے پر مجبور کیا ہے۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھل کر کھڑے ہوئے اور اس کی گدی پر ایک تھپڑ رسید کیا اور فرمایا، او فاسق، تو بس آگ کے لائق ہی ہے، دفع ہو یہاں سے، دفع ہو یہاں سے۔ نوجوان وہاں سے نکلا، 40 راتوں تک اللہ کے حضور توبہ کرتا رہا، مارا مارا پھرتا رہا۔ 40 راتوں کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا، آدم اور حوا کے معبود، اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کو اس کی خبر دے دے، ورنہ پھر آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دیں۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے، سلام کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچایا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا، مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ عرض کیا، وہ پوچھتے ہیں کیا آپ کو مخلوق کو رزق دیتے ہیں؟ فرمایا، بلکہ مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں۔ عرض کیا، وہ پوچھتے ہیں کیا بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟
فرمایا بلکہ میری بھی اور تمام بندوں کی توبہ وہی قبول فرماتا ہے۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی ہے۔ آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اسے توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ عقل مند آدمی کو اس سے سبق لینا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ زندہ کے ساتھ زنا کرنا مردے کے ساتھ زنا کرنے مردے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس کی معافی کے لیے حقیقی اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔